بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ فلسطین کا مسئلہ آج کل زور و شور کے ساتھ چل رہا ہے۔ مسجد اقصیٰ کے بارے میں بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ فلسطین کے بارے میں، القدس کے بارے میں، مسجد اقصیٰ کے بارے میں کچھ معلومات آپ کے گوش گزار عرض کر دوں۔ قرآن کریم کی بے شمار آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کا تذکرہ فرمایا، اور مختلف آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس، القدس، مسجد اقصیٰ کے بارے میں برکت، طہارت، تقدس اور مختلف صفات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ میں چند ایک آیات آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھنے میں آسانی رہے کہ قرآن کریم اس موضوع کے اوپر کیسے بات بیان کرتا ہے اور قرآن کریم اس موضوع کو کیسے بیان کر رہا ہے۔ 15واں پارہ ابتدا ہے، شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ بڑی مقدس ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی، جس کے ارد گرد کے ماحول کو ہم نے برکتوں سے مالا مال کر رکھا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آیات قرآن کریم کے اندر نازل فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی زبانی ایک بات ارشاد فرمائی جس کو سورۃ المائدہ میں بیان کیا گیا: یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے میری قوم کے لوگو، اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ جس کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اپنی ایڑیوں کے بل مت پلٹو کہ نامراد اور ناکام ہو کر واپس آ جاؤ۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے شہر مقدس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے سورۃ الانبیاء میں یہ بات ارشاد فرمائی: وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، کہ انہوں نے ہر قسم کی چال چلی اور ہم نے انہیں بری طرح ناکام بھی کیا، اور ہم نے ان کو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو وہاں سے نکال کر اس سرزمین میں پہنچا دیا جس کو ہم نے سب کے لیے بابرکت بنایا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے سرزمین بیت المقدس کو بابرکت زمین قرار دے دیا۔ پھر مزید یہ بھی ارشاد فرمایا، سورۃ الانبیاء ہی میں یہ بات موجود ہے: وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو ہم نے مسخر کر دیا تھا جو ان کے حکم سے آندھی کی طرح اس زمین تک دور دراز خطوں سے چلتی تھیں جس سرزمین کو ہم نے برکت دے رکھی تھی، اور ہم ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے سرزمین بیت المقدس کے لیے بابرکت ہونے کو بیان فرمایا۔ اور پھر قرآن کریم میں سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی: وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے کہ ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے
اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا جس سرزمین کو ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص میں یہ بات ارشاد فرمائی، فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِئِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو وادی کے دائیں کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا کہ اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، سارے جہان والوں کا میں ہی مالک ہوں۔ تو اس آیت میں بھی مبارک خطہ سرزمین بیت المقدس کو کہا گیا، اور سورۃ سبا کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرًا وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی تھیں، اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر مقرر کر دی تھیں۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے سرزمین بیت المقدس اور ان کی آبادیوں اور بستیوں میں برکت کی بات کی ہے۔ اور پھر سورۃ التین میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس پرامن شہر یعنی مکہ مکرمہ کی۔ طور سینا کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے۔ اب طور سینا کہاں ہے؟ سرزمین بیت المقدس پر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنون میں یہ بات ارشاد فرمائی، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ، اور ابن مریم اور ان کی ماں کو ہم نے ایک نشان بنایا اور ان کو ایک اونچی جگہ پر رکھا جو اطمینان والی جگہ تھی، اور اس میں چشمے جاری تھے۔ یہاں بھی اونچی جگہ ربوہ سے مراد سرزمین بیت المقدس کا مقام ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ٹھکانہ دیا، وہاں چشمے جاری ہوئے، وہاں وہ اطمینان کے ساتھ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کا بھی تذکرہ کیا۔ اور پھر سورہ قاف، وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور سنو جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب ہی پکارے گا۔ اس آیت میں کئی مفسرین نے قریب سے مراد بیت المقدس کو لیا ہے۔ آپ قرآن کریم کی تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیں۔ اور پھر سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ سورۃ النور کے اندر یہ آیات موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروں کے اندر اپنے آپ کو یاد کرنے کی اجازت دے رکھی ہے، اور بیت المقدس مسجد اقصی وہ اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ کو یاد کرنے کی اجازت موجود ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کی یاد سے روکے اور ان کو ویران کرنے کے درپے ہو۔ تو یہ چند ایک آیات میں نے آپ کے سامنے بیان کی جن سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ مسجد اقصی، بیت المقدس، وادی القدس، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی کون کون سی آیات کو نازل فرمایا۔ پھر مسجد اقصی، بیت المقدس، فلسطین، ارض شام کے فضل اور مقام اور شرف اور تقدس کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث بھی آئی ہیں، یہاں تک کہ اس سلسلے میں کئی مصنفین نے مستقل احادیث کے مجموعے لکھے ہیں۔ میں نے چند ایک احادیث آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، آپ اس سے اندازہ لگا لیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقامات کے بارے میں کیا باتیں ارشاد فرمائی۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں بھی اس کو نقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد
المسجد الحرام و مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم و مسجد الاقصی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 3 مسجدوں کی جانب عبادت کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے۔ ان میں پہلی مسجد مسجد حرام ہے، دوسری مسجد مسجد نبوی ہے، تیسری مسجد مسجد اقصی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی۔ پھر آئیں سنن ابن ماجہ کو کھولیں، سنن نسائی کو کھولیں، مسند امام احمد کو کھولیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما فرغ سلیمان بن داود من بناء بیت المقدس سأل اللہ ثلاثا حکما یصادف حکمہ وملکا لا ينبغی لأحد من بعدی وَأَلَّا يَأْتِيَ هَذَا الْمَسْجِدَ أَحَدٌ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ إِلَّا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم أَمَّا اثْنَتَانِ فَقَدْ أُعْطِيَهُمَا وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أُعْطِيَ الثَّالِثَةَ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 چیزوں کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلنے والی حکومت کی دعا کی، ایسی بادشاہت کی دعا کی جو ان کے بعد اور کسی کے شایع نشان نہ ہو، اور یہ دعا کی کہ جو بھی اس مسجد کی جانب آئے اور اس کی نیت یہ ہو کہ وہ اس مسجد میں نماز ادا کرے تو وہ اس سے ایسے پاک ہو کر نکلے جیسے وہ پیدائش کے وقت پاک اور صاف تھا۔ یہ کہہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں تک پہلی 2 باتوں کا تعلق ہے وہ تو ان کو عطا ہو گئیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی اور حکم کے مطابق چلنے والی حکومت بھی دے دی اور ایسی بادشاہت بھی ان کو دی کہ ان کے بعد اس قسم کی بادشاہت پھر کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ تیسری بات بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے گناہوں کی معافی کا اعلان اور فیصلہ فرما دیا ہوگا جو شخص مسجد اقصی کے اندر نماز کی نیت سے جائے اور وہاں جا کر نماز ادا کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ دیکھیں کیسے واضح فرامین موجود ہیں۔ پھر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمیں بیت المقدس کے بارے میں بتائیں۔ سنن ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارض المحشر والمنشر اؤتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره قلت أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه قال فتهدي له زيتا يسرج فيه فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ سرزمین مقدس بیت المقدس کی سرزمین وہ سرزمین ہے جو محشر اور منشر کی زمین ہے، جو ارض المحشر والمنشر ہے، وہاں جا کر نماز پڑھو، وہاں جاؤ تو جا کر نماز پڑھو، اس لیے کہ اس میں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب دوسری جگہ ادا کی گئی 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ حضرت میمونہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا اگر میں وہاں جانے کی استطاعت نہ رکھوں تو کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تم وہاں کے چراغوں کے لیے تیل بھیج دو جس کے ذریعے سے وہاں کے چراغ روشن ہو سکیں۔ جو کوئی ایسا کرے گا وہ اس شخص کی طرح ہے جو خود بذات خود وہاں گیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی باتیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور پھر مسند احمد کی روایت ہے المعجم الکبیر میں
امام طبرانی رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو نقل فرمایا۔ حضرت ذوالأصابع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کو نقل فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ ان ابتلینا بعدک بالبقاء این تأمرنا قال علیک ببیت المقدس فلعلہ ان ینشأ لک ذریۃ یغدون الی ذلک المسجد ویروحون۔ مسند احمد کی روایت ہے، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اس کو بیان کیا۔ حضرت ذوالأصابع فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے بعد ہم زندہ رہیں اور ہم پر آزمائشیں آ جائیں تو ہمیں کہاں جانے کا آپ حکم دیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس کو لازم پکڑ لینا، بیت المقدس کو لازم پکڑ لینا۔ علیک ببیت المقدس، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم بیت المقدس چلے جاؤ، شاید کہ تمہیں ایسی اولاد نصیب ہو جنہیں صبح و شام مسجد اقصیٰ جانے کی سعادت ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ پڑھیں اور جھومیں۔ پھر المعجم الاوسط میں امام طبرانی رحمہ اللہ نے مسند ابی یعلا میں روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی ابواب دمشق وما حوله وعلى ابواب بیت المقدس وما حوله لا يضرهم خذلان من خذلهم ظاہرین الی ان تقوم الساعہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں سے ایک گروہ مسلسل دمشق کے دروازوں پر اور اس کے آس پاس اور بیت المقدس کے دروازوں پر اور اس کے آس پاس جہاد کرتا رہے گا، ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، قیامت برپا ہونے تک وہ لوگ غالب رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا عالی شان فرمان ارشاد فرمایا۔ اور پھر مسند احمد، مسند بزار، آپ کھولیں ان کتابوں کو، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بینا انا نائم اذ رأیت عمود الکتاب احتمل من تحت رأسی فظننت انه مذہوب به فاتبعته بصری فعمد به الى الشام الا وان الایمان حین تقع الفتن بالشام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا، اسی دوران میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا میرے سر کے نیچے سے اٹھا لیا گیا، میں نے خیال کیا کہ اس کو کہیں لے جایا جائے گا، اس لیے میں اس کو دیکھتا ہی رہا تو اس کو شام کی جانب لے جایا گیا۔ سن لو اچھے طریقے سے یہ بات سن لو، جب فتنے برپا ہو جائیں گے اس وقت ایمان سرزمین شام میں محفوظ ہوگا۔ جب فتنے برپا ہو جائیں گے تو سرزمین شام کے اندر ایمان محفوظ ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی سرزمین شام میں بیت المقدس بھی آتا تھا، بیت المقدس بھی سرزمین شام کا حصہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ جب قرب قیامت میں ایمان کو محفوظ کرنا پڑے تو بیت المقدس میں ایمان محفوظ ہوگا، سرزمین شام کے اندر ایمان محفوظ ہوگا، تم وہاں چلے جانا۔ تو میں نے قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے بیان کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ کے سامنے بیان کیے، جن سے بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، وادی القدس کے بارے میں آیات بھی واضح ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، ایسے فرامین جن کو پڑھنے کے بعد انسان کا دل اور دماغ جھوم جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرزمین کے بارے میں ایسی باتیں ارشاد فرمائیں۔ اب یہ گفتگو سننے کے بعد، قرآن کریم کی آیات سننے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنے اور سننے کے بعد، اب آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام میں سرزمین فلسطین کا مقام کیا ہے، اسلام میں
بیت المقدس کو عظمت، بلندی اور تقدس کا مقام حاصل ہے۔ تمام کے تمام مسلمان اس بارے میں متفق ہیں۔ مغرب اور مشرق میں موجود ہر مسلمان بیت المقدس کو تقدس کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اسی لیے تمام مسلمانوں کے اوپر بیت المقدس کا دفاع کرنا، اس کے مقدسات کو پامال ہونے سے بچانا، اسے غیروں کے تسلط سے آزاد کرانا واجب ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک وہ قبلہ اول ہے، معراج اور اسراء کی سرزمین ہے، دینی مقام کے اعتبار سے تیسرا شہر ہے جو مقدس ترین شہر ہے، انبیاء اور رسولوں کا مسکن ہے، جہاد کی سرزمین ہے، اور یہ سرزمین ہماری ہے۔ ہمارے نزدیک ہمارے لیے اس سرزمین کو آزاد کرانا واجب ہے، ہمارے ذمہ لازم ہے، ہمارا یہ فرض منصبی ہے کہ ہم اس کو آزاد کروائیں اور اس کے تقدس کے لیے میدان میں آئیں۔ اور پھر یہ بات سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا پہلا قبلہ مسجد اقصی کو بنایا۔ مسجد اقصی کو مسلمانوں کے لیے پہلا قبلہ ہونے کی حیثیت اور مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 10ویں سال معراج کے موقع پر نماز کی فرضیت کے بعد سے لے کر قبلے کے بدلنے تک، تحویل قبلہ کے حکم کے آنے تک مسلمان بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے کے بعد بھی 16 یا 17 مہینے تک اسی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا جو سورۃ البقرہ میں موجود ہے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اپنے رخ کو مسجد اقصی کی جانب سے مسجد حرام کی جانب پھیر لیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو، بلد الحرام کو مسلمانوں کا قبلہ متعین کر دیا، مسجد حرام کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا۔ اور مدینہ منورہ میں آج بھی آپ جائیں، وہ تاریخی مسجد جسے مسجد القبلتین کہا جاتا ہے، جس میں مسلمانوں نے ایک ہی نماز 2 قبلوں کی جانب کر کے پڑھی، بیت المقدس کی جانب اور خانہ کعبہ کی جانب۔ آج بھی وہ مسجد وہاں پر موجود ہے جو مسلمانوں کی عظمت اور مسلمانوں کی تاریخ کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فلسطین کو اس بات کا اعزاز دیا کہ وہاں روئے زمین پر بنائی جانے والی اولین مساجد میں سے دوسری مسجد موجود ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ فرماتے ہیں پھر میں نے پوچھا اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد اقصی۔ میں نے عرض کیا ان دونوں کے درمیان کتنی مدت ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا زمانہ موجود ہے، 40 سال کا زمانہ موجود ہے۔ تو فلسطین کی سرزمین کو اس بات کا اعزاز و مقام و مرتبہ بھی حاصل ہے کہ اسلام کے لیے بنائی گئی اولین مساجد میں دوسری مسجد وہ سرزمین فلسطین کے اوپر بیت المقدس مسجد اقصی موجود ہے، جو مسلمانوں کی دوسری بڑی مسجد کہلاتی ہے، اور مسلمانوں کے لیے وہ ایسی مسجد ہے جس کو دوسری مسجد کے طور پر تعمیر کیا گیا۔ اور پھر بیت المقدس کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو اسراء اور معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمینی سفر کا منتہا اور آسمانی سفر کا نقطہ آغاز بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق معراج کی رات میں
اپنے سفر کا آغاز مسجد حرام سے کرتے ہیں، خانہ کعبہ سے کرتے ہیں، اور پھر زمینی سفر طے کرتے کرتے بیت المقدس تک پہنچتے ہیں۔ وہاں پہ زمینی معراج، زمینی اسراء مکمل ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ وہاں پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بناتے ہیں۔ تمام انبیاء کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرواتے ہیں۔ تمام انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ بیت المقدس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانی سفر کا آغاز کرواتے ہیں، اور پھر وہ معراج کی رات ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس عرش معلیٰ سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں۔ تو اس سے پھر یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر بیت المقدس کی عظمت اسلام کے اندر مقصود نہ ہوتی، اگر بیت المقدس کی عظمت کو مسلمانوں کے سامنے بیان کرنا مقصود نہ ہوتا، تو پھر مکہ مکرمہ سے براہ راست آسمان کی جانب سفر بھی ممکن تھا، وہاں سے آسمان کی جانب سفر کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مقدس سرزمین سے گزارا، جس کے بارے میں آپ کے سامنے میں نے قرآن کریم کی آیات بھی تلاوت کی، آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی بیان کی۔ تو معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کا سفر کرانے میں بہت بڑا اور عظیم پیغام یہ ہے، اور بہت عظیم اشارہ یہ ہے کہ یہ جگہ بہت ہی مقدس ہے، اور اسلام میں اس کو بڑی اہمیت کا مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ سرزمین بیت المقدس کو اسلام میں تیسرے مقام کا شہر ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ تیسرے بڑے درجے کا شہر ہے مقام اور تقدس کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا مرتبہ اور مقام دیا سرزمین مکہ کو، جہاں خانہ کعبہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ اور مسجد حرام کے ذریعے شرف اور مقام و مرتبہ عطا کیا۔ پھر دوسرا مقام و مرتبہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ کا، جس کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطن اور ہجرت کی جگہ ہونے کی وجہ سے شرف اور مقام و مرتبہ عطا کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس جگہ کو عزت اور احترام کی جگہ بنایا۔ اور پھر تیسرا شہر القدس ہے، بیت المقدس ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کے ذریعے بلند مقام عطا کیا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کتب احادیث میں موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الاقصیٰ، کہ صرف 3 مسجدوں کی جانب عبادت کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے۔ ان میں پہلی مسجد مسجد حرام ہے، پھر دوسری مسجد نبوی ہے، پھر تیسری مسجد اقصیٰ ہے۔ اس لیے ان 3 مساجد کے علاوہ ثواب کے اعتبار سے تمام دوسری مساجد برابر ہیں۔ عبادت کے لیے یا زیادہ ثواب کی نیت سے کسی بھی مسجد یا مقام کی جانب سفر کرنے کی اجازت نہیں، سوائے ان مخصوص مساجد کے جہاں اللہ تعالیٰ نے عبادت کا اجر اور ثواب باقی مساجد سے بہت زیادہ بڑھا کر رکھا ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اسلام نے جب مسجد اقصیٰ کو تیسری عظیم ترین مسجد کہا، تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کے بعد یہ تیسرا بڑا مسلمانوں کا عظیم ترین شہر ہے، کہ جس سرزمین کو، جس شہر کو انبیاء کی سرزمین اور انبیاء کا شہر کہا جا سکتا ہے۔ مسلمان اللہ کے رسولوں اور اللہ کے انبیاء کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود مدینہ سے فرمایا تھا، بخاری کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نحن اولا بموسیٰ منکم، یعنی تمہارے مقابلے میں ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، تو سرزمین موسیٰ کے بھی ہم زیادہ حقدار ہیں، ان کے وارث بھی ہم مسلمان ہیں، کوئی اور ان کا وارث نہیں ہے، مسلمان انبیاء کے وارث ہیں۔ 1,44,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے ان سب کے وارث مسلمان ہیں، مسلمان تمام کے تمام انبیاء کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، تو انبیاء سے منسوب چیزیں ان کے بھی اصل اور حقیقی وارث مسلمان ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 5 آیات میں اس شہر کو برکت کے ساتھ متصف کیا، اس شہر کی برکتوں کو بیان کیا۔ اب اس کے بابرکت ہونے کے بارے میں کسی قسم کا شبہ یا تردد نہیں ہو سکتا۔ ارض فلسطین اور بطور خاص بیت المقدس بہت سارے انبیاء کے لیے آسمانی وحی کے نزول کی سرزمین ہے، جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے انبیاء ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت لوط علیہ السلام ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بات ارشاد فرمائی وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي، سورۃ العنکبوت میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت امام قتادہ فرماتے ہیں کہ یہ ہجرت جو انہوں نے فرمائی تھی وہ کوفہ سے شام کی جانب تھی، اور سرزمین شام میں نے آپ کو بتایا وہ بیت المقدس کو بھی شامل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو اور لوط علیہ السلام کو وہاں سے نکال کر اس سرزمین میں پہنچایا جس کو ہم نے سب کے لیے بابرکت بنایا۔ اور پھر ارض فلسطین کی جانب موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آیات نازل فرمائی وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مطالبہ کیا کہ سفر ہجرت جاری رکھیں اور ارض فلسطین میں داخل ہوں۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، یہ قرآن کریم کی آیات ہیں۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ فرشتوں کا نزول صرف وحی کے لیے نہیں ہوا، بلکہ اس سرزمین کو فرشتوں کی دائمی قیام گاہ ہونے کا شرف اور اعزاز بھی حاصل ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوشخبری ہو شام کے لیے، خوشخبری ہو شام کے لیے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ایسا کیوں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے فرشتے شام کی سرزمین پر اپنے پیر پھیلائے ہوئے ہیں، اٹھائیں ترمذی کو، مسند احمد کو کھولیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین وہاں پر موجود ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فرشتے اس سرزمین کو برکتوں کے نزول کے لیے، موذی اور مہلک قسم کے امراض سے محفوظ رکھنے کے لیے ہر وقت وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اور پھر ارض فلسطین میں بے شمار انبیاء کرام مدفون ہیں، آرام فرما رہے ہیں، جن میں سب سے زیادہ معروف نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، جن کی قبر آج بھی الخلیل شہر کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبریں اسی سرزمین میں موجود ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر بیت المقدس کے بالکل قریب موجود ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ساتھ جمع بھی فرمایا، اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقتدی بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا۔ اور یہ بات یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جسم مبارک کے ساتھ موجود تھے، اسی طرح بقیہ تمام کے تمام انبیاء اسراء کی رات
معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جتنے بھی انبیاء مقتدی بنے وہ سارے کے سارے روح اور جسم کے مجموعے کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ تو کتنی بابرکت وہ زمین ہے جہاں پر اتنی بڑی تعداد میں انبیاء موجود ہوں، فرشتے موجود ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ان کی امامت کروائیں، اور وہ سارے کے سارے انبیاء اکٹھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں۔ اس سرزمین کی برکتوں اور اس سرزمین کی رحمتوں کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور پھر یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ ارض فلسطین کو یہ اعزاز اور شرف حاصل ہے کہ جب آزمائشیں آئیں گی، فتنوں کا دور آئے گا، تو اس سرزمین کو جائے پناہ قرار دیا ہے، مرکز اسلام قرار دیا گیا ہے۔ ماضی میں بھی انبیاء اور صلحاء نے سخت حالات میں اسی سرزمین کا رخ کیا، اور آئندہ بھی جب کبھی ایسے حالات آئیں گے قرآن کریم میں اور احادیث میں اسی سرزمین کو برکت کے نزول کی جگہ، جائے پناہ اور اسلام کا مرکز قرار دیا گیا ہے۔ مجمع الزوائد میں حدیث پاک موجود ہے، امام طبرانی رحمہ اللہ نے المعجم الکبیر میں بھی اس کو روایت کیا۔ حضرت سلمہ بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقر دار الاسلام بالشام، اسلام کا مرکز اور جائے پناہ شام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور پھر آئیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی جانب، جو المستدرک علی الصحیحین میں موجود ہے، امام حاکم نے اس کو بیان کیا، مسند احمد میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا وان الایمان اذا تقع الفتن بالشام، الا وان الایمان اذا تقع الفتن بالشام، سن لو، خبردار، اچھے طریقے سے بات ذہن نشین کر لو، جب فتنے برپا ہوں گے اس وقت ایمان شام میں محفوظ ہوگا۔ اور پھر سنن ترمذی، مسند احمد کی روایات کو جب دیکھیں، حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ستخرج نار قبل یوم القیامت من بحر حضر الموت تحشر الناس، قالوا فما تأمرنا یا رسول اللہ، قال علیکم بالشام، علیکم بالشام، علیکم بالشام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے حضر موت کے سمندر سے ایک آگ نکلے گی جس کی وجہ سے لوگ جمع ہو جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اس وقت کے بارے میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بالشام، شام کو لازم پکڑ لینا، شام چلے جانا، سرزمین بیت المقدس چلے جانا، وہاں جا کر پناہ لے لینا۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سرزمین بیت المقدس کو، ارض فلسطین کو جہاد کی سرزمین قرار دیا ہے، اس لیے کہ یہ مقدس سرزمین اپنے مقام اور تقدس کی وجہ سے ہر زمانے میں مختلف قسم کے حملہ آوروں کا نشانہ بنتی رہی ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ اس سرزمین پر مسلمان ہمیشہ مستعد ہو کر جہاد کی پوزیشن میں ہمیشہ رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند ابی یعلا اور معجم الاوسط میں یہ روایت موجود ہے کہ میری امت میں سے ایک گروہ مسلسل دمشق کے دروازوں پر اور اس کے آس پاس اور بیت المقدس کے دروازوں پر اور اس کے آس پاس جہاد کرتا رہے گا، ان کو بے یار و مددگار چھوڑنے والے ان کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہاں تک کہ قیامت برپا ہونے تک وہ غالب رہیں گے۔ اور ایک روایت میں آپ کے سامنے اور بھی عرض کرتا ہوں،
المستدرک علی الصحیحین میں امام حاکم نے اس روایت کو بیان کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے تو ہم نے آپس میں اس بات کا مذاکرہ کیا کہ مسجد نبوی یا بیت المقدس دونوں میں افضل جگہ کون سی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اس مسجد میں ایک نماز مسجد اقصی میں 4 نمازیں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں ایک نماز مسجد اقصی میں 4 نمازیں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اور مسجد اقصی کیا ہی بہترین نماز پڑھنے کی جگہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا ایک آدمی کے پاس گھوڑے کی رسی کے برابر زمین ہوگی جہاں سے وہ بیت المقدس کو دیکھ سکتا ہو، یہ اس کے لیے پوری دنیا سے زیادہ بہتر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ وہاں پہ یہ ہیں کہ دنیا اور ما فیہا سے وہ چیز بہتر ہوگی۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک آدمی کے پاس گھوڑے کی رسی کے برابر جگہ موجود ہوگی، بس وہ وہاں پہ کھڑے ہو کر بیت المقدس کو دیکھ سکتا ہوگا، تو وہ دیکھنا اس کے لیے پوری دنیا سے زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی موازنہ فرما دیا مسجد نبوی اور مسجد اقصی کے بارے میں۔ کیسی بہترین اور خوبصورت باتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کیسی بہترین اور خوبصورت جگہیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ارشاد فرمائیں۔ اور مزید ایک بات ذہن میں رکھیں، سرزمین بیت المقدس کو اللہ تعالیٰ نے مسلسل حق پر قائم رہنے والے گروہ کی آماجگاہ بنایا ہے، مسلسل حق پر جمے رہنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو منتخب فرمایا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسند احمد میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین لعدوهم قاہرین لا یضرهم من خالفهم الا ما اصابهم من لأواء حتی یأتیهم امر اللہ وهم کذالک قالوا یا رسول اللہ وأین هم قال ببیت المقدس وأکناف بیت المقدس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک گروہ مسلسل حق پر قائم رہے گا اور دشمن پر غالب رہے گا، جو ان کی مخالفت کرے گا وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا سوائے اس کے کہ جو ان کو آزمائش آ جائے، اور وہ اسی حال پر رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ لوگ کہاں پر ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس میں اور مسجد اقصی کے آس پاس کے لوگ ہیں، وہ لوگ وہاں پائے جائیں گے، وہ لوگ وہاں ملیں گے۔ اور پھر مسند ابی یعلیٰ میں المعجم الاوسط امام طبرانی نے، میں نے روایت پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی ابواب دمشق وما حولہ وعلی ابواب بیت المقدس وما حولہ، میری امت کا ایک گروہ مسلسل دمشق اور بیت المقدس اور اس کے آس پاس کے دروازوں پر جہاد کرتا رہے گا، انہیں بے یار و مددگار چھوڑنے والا ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ان کو قیامت تک کے لیے غالب فرمائیں گے۔ اور سنن الترمذی میں مسند احمد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے، حضرت بعض بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ این تأمرنی قال ہا ہنا ونہا بیدہ نحو الشام، قلت یا رسول اللہ این تأمرنی قال ہا ہنا ونہا بیدہ نحو الشام، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ مجھے کہاں رہنے کا حکم دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں، اور اپنے ہاتھ سے شام کی جانب اشارہ بھی فرمایا۔
تو میں نے آج آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی، قرآن کریم کی آیات تلاوت کی، اور قرآن کریم کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں نے سرزمین فلسطین، بیت المقدس، وادی القدس کے بارے میں آپ کے سامنے اہمیت کو بیان کیا ہے، فضیلت کو بیان کیا ہے، اس کا مقدس ہونا اور بلند مقام کا حامل ہونا بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کسی مسلمان کے لیے ہرگز یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ قرآن کریم کی اتنی آیات کو سمجھنے اور ایمان لانے کے باوجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی احادیث ان پر ایمان لانے کے باوجود، ان کو جاننے اور سمجھنے کے باوجود پھر بھی اس مسئلے کو نظر انداز کرے، یا فلسطین کے مقام و مرتبے سے ناواقف رہے، یا اس کے مقام و مرتبے کو کم کرے، یا اس کے بارے میں ایسی بات کہے جو نہیں کہنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سرزمین کے بارے میں صحیح طور پر آگاہی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سرزمین میں جہاد کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سرزمین کی آزادی میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی وہاں کے حالات سازگار بنائے۔ اللہ تعالی وہاں کے مسلمانوں کو عزتیں، کامیابیاں، سربلندیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالی سرزمین بیت المقدس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو یہود و نصارہ کے پنجوں سے آزاد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس بابرکت زمین کی برکتوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ یہ چند ایک گزارشات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، مزید بھی انشاءاللہ میں کچھ نہ کچھ بات آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر بات سمجھنے کی، پھر اسے قبول کرنے کی اور پھر آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔